اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال 2022 کے جلسہ سالانہ قادیان کا مورخہ 23، 24، 25 دسمبر بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اتوار انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ وہ جلسہ مبارک ہے جس کا اجرا جماعت احمدیہ مسلمہ عالمگیر کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے 1891 میں بمقام قادیان دارالعمان ہوا۔ خاکسار اس پروگرام میں جلسہ سالانہ کے تعارف کے سلسلہ میں چند اہم بنیادی امور پیش کر رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دسمبر 1891 میں ایک کتاب آسمانی فیصلہ لکھی۔ اس کتاب میں آپ علیہ السلام نے اپنے مخالفین و معاندین علماء کو آسمانی فیصلہ کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام اس کتاب کے ٹائٹل پیج پر اس کتاب کی وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ کہ میاں نذیر حسین دہلوی اور ان کے شاگرد بٹالوی کو، جو مؤلف رسالہ خاضہ صاحب کتاب ازالہ اوہام اور توضیح محرام کو کافر اور دجال اور کذاب اور ملحد اور بے ایمان اور ملعون اور دور از رحمت رحمان ٹھہراتے ہیں، اور ایسا ہی ان کے تمام ہم خیالوں، مولویوں، صوفیوں، پیرزادوں، فقیروں، سجادہ نشینوں کو آسمانی فیصلہ کی طرف دعوت، اور نیز ان کے گزشتہ مباحثات کی کیفیت۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب آسمانی فیصلہ کے ٹائٹل پیج پر اپنے اشد ترین مخالف میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اور ان کے شاگرد بٹالوی کا نام درج کر کے بطور خاص اور دیگر مخالفین کو عمومی رنگ میں آسمانی فیصلہ کی دعوت دی، اور ان کے ساتھ ہونے والے گزشتہ مباحثات کی اس کتاب میں کیفیت درج فرمائی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی ایک مشہور عالم تھے، اور ان کے خاص شاگرد مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بھی ہندوستان بھر میں مشہور تھے۔ گو یہ دونوں استاد اور شاگرد خود بھی اپنے مخالف علماء کے فتاوی تکفیر کا شکار تھے، پھر بھی یہ دونوں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں بہت بڑے ہوئے تھے۔ یہ دونوں استاد اور شاگرد اپنے فتاوی تکفیر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو برے برے ناموں سے یاد کرتے تھے، اور وہ آپ علیہ السلام کو گندی اور غلیظ گالیاں بھی دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مخالفین و معاندین علماء کو اپنے کئی ایک اشتہارات اور خطوط میں لکھا کہ آپ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور ایک ہی متنازع فی امر وفات مسیح علیہ السلام کا ہے، مگر علماء اپنی روش تکفیر بازی و مغالطات سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنے مخالفین و معاندین علماء کو آسمانی فیصلہ کی دعوت دیتے ہوئے آسمانی فیصلہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ آپ علیہ السلام اس کتاب میں اپنے عقیدہ اسلام اور ایمان کے ثبوت میں اپنی خدمات دینیہ کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ کہ جو شخص اس عاجز کی تالیفات براہین احمدیہ اور سرمہ چشم آریہ وغیرہ کو غور سے پڑھے، اس پر بخوبی کھل جائے گا کہ یہ عاجز کس جانثاری کے ساتھ خادم دین اسلام ہے، اور کس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو شائع کرنے میں فدا شدہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخالفین و معاندین علماء کو حیات و وفات مسیح علیہ السلام پر بحث کی دعوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں یہ کہ آئیے اس امر میں مجھ سے بحث کیجیے،
پھر اگر آپ نے قرآن مجید اور حدیث سے حیات جسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ثابت کر کے دکھلا دی تو میں اس قول سے رجوع کروں گا، بلکہ اپنی وہ کتابیں جن میں یہ مضمون ہے جلا دوں گا۔ اگر بحث نہیں کر سکتے تو آؤ اس بارہ میں اس مضمون کی قسم ہی کھاؤ کہ قرآن کریم میں مسیح علیہ السلام کی وفات کا کچھ ذکر نہیں بلکہ حیات کا ذکر ہے، یا کوئی اور حدیث صحیح مرفوع متصل موجود ہے جس نے توفی کے لفظ کی کوئی مخالفانہ تفسیر کر کے مسیح کی حیات جسمانی پر گواہی دی ہے۔ پھر اگر 1 سال تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا کوئی کھلا نشان ظاہر نہ ہوا کہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے، یعنی کسی وبال عظیم میں آپ مبتلا نہ ہوئے، تب بلا توقف میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ مگر افسوس کہ ہر چند بار بار میاں صاحب سے درخواست کی گئی، لیکن نہ انہوں نے بحث کی اور نہ قسم کھائی اور نہ کافر کہنے سے باز آئے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عوام الناس کی ہمدردی کے لیے اپنے مخالفین و معاندین کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے ان کو کتاب آسمانی فیصلہ کے ذریعے آسمانی فیصلہ کی دعوت دی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کو کثرت بشارات، کثرت استجابت دعا، کثرت انکشاف موغبات اور کثرت انکشاف معارف قرآن کے مقابلہ کے لیے بلایا، اور آپ علیہ السلام نے اس روحانی مقابلہ کا طریقہ کار بھی درج فرمایا، یہ کہ لاہور میں ایک انجمن قائم کی جائے اور اس انجمن کے ممبر فریقین کی رضامندی سے مقرر کیے جائیں۔ یہ انجمن مذکورہ امور کا 1 سال تک ریکارڈ رکھے۔ آپ علیہ السلام نے اس آسمانی فیصلے کے لیے یہ شرط بھی عائد کی کہ اگر 1 سال کے عرصہ میں کوئی فریق وفات پا جائے تو پھر بھی وہ مغلوب سمجھا جائے گا۔ کسی فریق کے وفات پا جانے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ارادہ سے اس کے کام کو نامکمل رکھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مزید لکھا، میں معمور ہوں اور فتح کی مجھے بشارت دی گئی ہے، لہذا میں حضرات مذکورہ بالا کو مقابلہ کے لیے بلاتا ہوں۔ کوئی ہے جو میرے سامنے آوے؟ خاکسار نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے روحانی مقابلہ کے امور کا ریکارڈ ساتھ کے ساتھ تیار کرنے کے لیے لاہور میں ایک انجمن قائم کرنے کی تجویز دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے مجوزہ انجمن کی تشکیل پر مزید غور کرنے کے لیے احباب جماعت کو 27 دسمبر 1891 کو قادیان میں جمع ہونے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق اس دن بعد نماز ظہر مسجد اقصی قادیان میں احباب جماعت جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنائی۔ مجوزہ انجمن کے ممبران کے انتخاب کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ سر دست کتاب آسمانی فیصلہ شائع کر دی جائے تاکہ اس سلسلہ میں مخالفین کا موقف بھی منظر عام پر آ جائے۔ اس اجلاس کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حاضر احباب سے ملاقات اور مصافحہ کیا۔ عالمگیر جماعت احمدیہ کا یہ پہلا تاریخی اجتماع اور پہلا جلسہ سالانہ تھا۔ اس پہلے جلسہ میں 75 افراد شامل ہوئے جن کے نام تاریخ احمدیت جلد اول میں محفوظ کیے گئے ہیں۔
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پہلے جلسہ کے فوراً بعد بذریعہ اشتہار تمام جماعت کو اس فیصلہ کی اطلاع دی کہ آئندہ ہر سال 27، 28 اور 29 دسمبر کی تاریخوں میں جماعت کا جلسہ منعقد ہوا کرے گا۔ اس جلسہ کے مقاصد کے سلسلہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ ان دنوں احباب جماعت آپ علیہ السلام کی ملاقات اور صحبت سے فیض یاب ہوں گے۔ احباب کو آپ کی زبان سے براہ راست اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع ملے گا۔ اس طرح ایمان، یقین اور معرفت میں ترقی ہو کر بیعت کی غرض اور مقاصد حیات کے پورا ہونے میں مدد ملے گی۔ نیز یہ کہ جلسہ کے مبارک موقع پر احباب جماعت سے جماعت کی ترقی کے لیے صلاح و مشورہ ہوتا رہے گا۔ ان دنوں جماعت کے لوگوں کو ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے میں مدد بھی ملے گی اور پھر ایک دوسرے سے میل ملاقات کے مواقع پیدا ہوتے رہیں گے۔ جو احباب جماعت 2 جلسوں کے درمیانی عرصہ میں وہ فوت ہو چکے ہوں گے ان کا ذکر کیا جایا کرے گا۔ جو احباب جماعت 2 جلسوں کے درمیانی عرصہ میں فوت ہو چکے ہوں گے ان کا ذکر کیا جایا کرے گا اور ان کے لیے دعائے مغفرت ہوا کرے گی۔ آپ علیہ السلام نے ان جلسوں کا ایک مقصد یہ بھی قرار دیا کہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے صلاح و مشورہ بھی ہوتا رہے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کا قادیان میں انعقاد ہونے لگا۔ اس میں شامل ہونے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے احباب جماعت جلسہ کے موقع پر قادیان آنے لگے۔ 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دنیا کے نقشہ پر ابھرنے کے بعد پاکستان میں خلیفہ وقت کی موجودگی کی بنیاد پر پاکستان کے جلسہ نے مرکزی حیثیت اختیار کر لی اور قادیان دارالامان کا جلسہ بھی ہر سال دسمبر میں جاری رہا۔ 1983 میں عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ منعقدہ ربوہ پاکستان میں شاملین کی تعداد 2.25 لاکھ تھی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے لیے پیدا کردہ انتہائی مخدوش حالات کی وجہ سے سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے 1984 میں پاکستان سے ہجرت کر کے لندن UK میں رہائش اختیار کر لی تو لندن کے جلسہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ملکی سطح پر جلسہ سالانہ منعقد ہوتے ہیں۔ ان جلسوں میں دور دراز کے بالخصوص ہمسایہ ممالک کے احمدی شامل ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم، روشن، تابناک، زندہ جاوید اور دائمی معجزہ ہے اور مخالفین و معاندین احمدیت کی شکست، محرومی اور نامرادی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ایک مضمون میں جلسہ سالانہ کی غیر معمولی اہمیت و ضرورت، برکات اور تاثیرات روحانیہ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، انتہائی افسوسناک امر ہے کہ جب اس جلسہ کا آغاز ہوا تو مخالفین و معاندین علماء نے اس جلسہ کو اسلام میں ایک بدعت قرار دیا اور جب یہ جلسہ اپنے نیک مقاصد کے ساتھ راسخ ہو گیا تو مخالفین و معاندین علماء نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جماعت احمدیہ کے افراد مکہ مدینہ میں حج ادا کرنے کی بجائے قادیان میں ہر سال حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
اس سلسلہ میں حال ہی میں کے ٹی وی کے یوٹیوبر رانا حسن کا ایک پروگرام خاکسار کی نظر سے گزرا، یہ کہ احمدی لوگ حج کے لیے قادیان جاتے ہیں۔ وہ اپنے اس پروگرام میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ قادیانی ہر سال قادیان انڈیا جا کر کیا کرتے ہیں۔ وہ سوال بھی خود اٹھا رہے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جواب بھی وہ خود دے رہے ہیں۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ پروگرام میں کے ٹی وی یوٹیوبر رانا حسن کے احمدیت مخالف مذکورہ پروگرام پر تبصرہ پیش کیا ہے، اور خاکسار نے اپنے اس پروگرام کو یہ عنوان دیا ہے، یہ کہ ٹی وی یوٹیوبر رانا حسن کے احمدیت مخالف بدترین جھوٹوں بھرے پروگرام سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ احمدیت کے بالمقابل دلائل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔